یہ ہے موت کو ناکام کرنے کا بھی راستہ اور کامیاب بنانے کا بھی راستہ. اگر ہم عرض یہ کر رہا تھا کہ موت سب سے بڑی مصیبت ہے اور اس پر ہمیں اور آپ کو اسی وقت صبر کرنا چاہیے جب مصیبت آتی ہے، اور بعد میں اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ کنفرم ہے کہ جو آیا ہے اس کو جانا ہے، موت آنی ہے. اب موت کو ہم کامیاب کیسے کریں؟ موت کو جیتا کیسے جا سکتا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ جو تمہاری زندگی میں روڑا بن سکتا ہے، رکاوٹ بن سکتا ہے اور تمہاری زندگی کو ناکام کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ تمہاری اولاد اور تمہارا مال. بلکہ اولاد سے زیادہ خطرناک ہے مال. ایک اسلوب بتاؤں آپ کو، جو چیز زیادہ خطرناک ہے اس کو اللہ نے پہلے بیان کیا، جو اس کے بعد ہے اس کو بعد میں بیان کیا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. کہیں اللہ نے کہا ان اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن میں دوسری جگہ تو وہاں پہلے مال پھر اولاد. یہ دو چیزیں بہت بڑی مصیبت بھی ہیں. جہاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مال سے اور اولاد سے، وہیں بہت بڑا فتنہ اور مصیبت بھی ہے یہ دونوں چیزیں. لیکن ان دونوں چیزوں میں سب سے زیادہ خطرناک کیا ہے؟ دونوں خطرناک بھی ہیں، مال بھی اور اولاد بھی، لیکن مال اور اولاد میں مال اولاد سے زیادہ خطرناک ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار ڈالا، قتل کر دیا، زہر دے دیا، اور جب تفتیش ہوتی ہے، پولیس گہرائی تک پہنچتی ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ زمین کا میٹر تھا، پیسے کا میٹر تھا. باپ نے جو جائیداد چھوڑی ہے اس کا کوئی میٹر تھا، اس لیے بڑے بھائی نے چھوٹے کو یا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو مرڈر کر دیا. کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا، اور بعد میں تفتیش کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بیٹے نے باپ کو اس لیے مارا ہے کیونکہ باپ کی زندگی میں اس کا داؤں نہیں چل رہا تھا، اور اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ میرا باپ کہیں برابر برابر سب کو زمین و جائیداد نہ دے دے، پیسہ نہ دے دے، بٹوارا دے کر، ہم کو تو زیادہ چاہیے تھا، اس لیے بیٹے نے باپ کو مار ڈالا. تو اس مال کے چکر میں، زمین و جائیداد کے چکر میں بیٹا باپ کو بھی مار دیتا ہے، بھائی بھائی کا مرڈر کر دیتا ہے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر تک کو مار دیتی ہے.
بھائی بہن کا مرڈر کر دیتا ہے. اس لیے مال کا فتنہ اولاد کے فتنے سے زیادہ خطرناک بتایا. اس فتنے سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو سمجھ لینا چاہیے. بس اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے، قرآن کی تلاوت سے، عبادت سے کہیں تم کو غافل نہ کر دیں. لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی کو کامیاب ہونے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ مال اور اولاد. اولاد کی محبت. فجر میں ہم تو اٹھ گئے، لیکن میرا بیٹا جوان ہے، 20 سال کا ہے، ہم اس کو نہیں اٹھا رہے ہیں فجر میں، سونے دو. 18 سال کا بیٹا ہے، B.Com کر رہا ہے، BSc کر رہا ہے، نہیں سونے دو، اسکول جانا ہے. ہم تو اٹھ گئے، فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے، وہاں سے آئے، سونے دو، 7 بجے بیچارے کو اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، سردی کا دن ہے، اس کو ہم فجر کے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں. یہ اولاد کی محبت ہے جو آپ کو تو کامیاب کر رہی ہے، لیکن آپ کے بیٹے کو. اور کل میں نے بتایا تھا معظم پور کے جلسے میں کہ قرآن نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی بتاؤ. کل میں نے وہی واقعات بیان کیے تھے، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، پھر بیوی اور بچوں. اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، پھر بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے. کل میں نے پوری تقریر اسی کی اوپر کی تھی کہ لوگ اپنی بیویوں کو جہنم سے کیسے بچاتے تھے اور اپنی اولاد کو جہنم سے کیسے بچاتے تھے. آپ تو بچ رہے ہیں لیکن اپنی اولاد کو نہیں بچا رہے ہیں، آپ بالکل ناکام ہیں، بیکار ہیں. قیامت کے دن جب آپ جنت میں جا رہے ہوں گے تو آپ کا بیٹا، یہی بیٹا جس کے امتحان کی فکر تھی، آرام سے سونے کی فکر تھی، قیامت کے دن کہے گا اے اللہ میرا باپ جنت میں اور میں جہنم میں، ایسا کیوں؟ آواز آئے گی تیرا باپ تہجد گزار تھا، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا تھا، اس لیے وہ جنتی اور تو جہنمی، تو سوتا رہا، تو نے عمل نہیں کیا. وہ کہے گا اللہ میرے باپ نے تیرا حق تو ادا کیا لیکن میرا حق ادا نہیں کیا. کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ مجھے بھی اٹھاتا؟ کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ مجھے بھی نماز کے لیے لے کے جاتا؟ تیرے نبی نے تو کہا تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مارو. پھر اس نے مارا کیوں نہیں؟ اس نے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے تیرا حق تو ادا کیا ہے لیکن میرا نہیں. تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے. آج میں اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. جس اولاد کو آپ پیار و محبت میں سونے دیتے ہیں، جس بیوی کی محبت میں آپ اس کو فجر میں سونے دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے نہیں کہ ابھی 7 بجے اٹھے گی، بچے کا لنچ تیار کرے گی، اس کا ٹفن تیار کرے گی، اس لیے اس کو سونے دو. قیامت کے دن یہی بیوی اور یہی بچے قیامت کے دن آپ کو جنت میں جانے میں روڑا بن جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے اور کہیں گے اللہ یہ جنتی میں جہنمی، ایسا کیوں؟ اگر جنت میں یہ جا رہا ہے تو مجھے بھی داخل کر، اور اگر میں جہنم میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں تو اس کو، میرے باپ کو یا میرے پتی کو بھی جنت میں جانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. اللہ کہے گا فرشتوں میری بندی ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا اس کی بیوی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، اس نے میرا حق تو ادا کیا، نماز اور روزے کی پابندی کی، لیکن اپنے بیٹے کا اور اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا. آئے فرشتوں اس کی عبادتیں بیکار، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو. اتنی سی بات پر جب جہنم میں کہاں ہیں حاجی صاحب؟ 70 سال کی عمر ہے، چھڑی لے کے چلے جا رہے ہیں، پڑھ کے آ رہے ہیں فجر کی نماز، بیوی سو رہی ہے، بیٹا سو رہا ہے. حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم تو ہو گئے جنتی. معاف کیجئے گا، میں نے حدیث سنائی آپ کو بخاری کی، آپ صرف اپنی نمازوں کی بنیادوں پر جنت میں نہیں جا سکتے.
آپ عمل کر رہے ہیں, آپ کی بیوی رکاوٹ بن جائے گی. اللہ ہم کو نہیں اٹھایا تھا اس نے, کیا یہ میرا پتی نہیں تھا؟ کھانا میں بناتی تھی, روٹی میں بناتی تھی, چاول میں بناتی تھی, دنیا کے سارے کام ہم سے کرواتا تھا, کپڑے میں دھوتی تھی, سب کچھ. لیکن جب نماز پڑھنے جاتا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں کہتا تھا کہ نماز پڑھو؟ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا, یہ میرا ذمہ دار تھا. یا تو جنت میں جا رہا تو مجھے بھی بھیج, اور اگر نہیں مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے تو میرے ساتھ یہ بھی جائے گا. کیسا لگ رہا ہے؟ جو بے نمازی ہیں وہ نہ سوچیں زیادہ, جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ سوچیں. جو حج کر کے آئے 70-80 سال کی عمر جن کی ہو گئی, جو اپنے بچوں کو اور بیوی کو نہیں اٹھاتے صبح فجر, سونے دو بچہ اسکول جائے گا, نہیں سونے دو, وہ سوچیں کہ وہ جنت میں جائیں گے تو کس بنیاد پر جائیں گے. اپنی موت کو کامیاب بنانا ہے اور موت کو جیتنا ہے تو آپ کو یہ چیز دیکھنا کہ کون سی چیز میرے لیے فتنہ بن رہی ہے, اس فتنے کو ہٹائیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. مال و دولت کی محبت بھی اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے. اذان کی آواز آ رہی, ابھی نہیں جائیں. کیوں نہیں جائیں؟ کیوں؟ ایک ٹرک مال آ رہا ہے, آ جانے دیجئے, لکھا پڑھی کر لیں, اس کے بعد جائیں گے. جب تک مال کی لکھا پڑھی کر رہے ہیں نماز کا ٹائم نکل گیا. اس مال نے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یہ چیز غافل جب کر دیتی ہے تو ہم موت کو پھر جیتنے کے لائق نہیں ہوتے, جیت نہیں سکتے, موت کو کامیاب نہیں بنا سکتے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور ایک اور چیز بتائی, موت کو کامیاب بنانے کا نسخہ. جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو سنو, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے, جو دولت دی ہے, جو مال دیا ہے, جو رزق تمہیں دیا ہے, اس میں سے خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے. ان یاتی احدکم الموت, موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو. مولانا صاحب پہلے بتائے ہوتے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا, اب تو چندہ ہو گیا. ہم نے جان بوجھ کر یہ آیت پہلے نہیں پڑھی, ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نہیں. آدمی کی سوچ بہت خراب ہو چکی ہے, اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں پڑھا, اب پڑھ رہا ہوں. وَأَنفِقُوا, موت کو کامیاب بنانے کا راستہ بتا رہا ہوں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے, اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے, موت کے آنے سے پہلے. ایسا نہ ہو جب موت آ جائے فرشتہ تمہارے سینے پر سوار ہو جائے اور تمہارے حلق پر بیٹھ جائے, تمہارا گلا دبانے لگے, مطلب تمہاری روح نکالنے لگے. من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول, اور اس وقت جب تم موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو اور جب وہ تمہیں روح نکالنے لگے تب تمہاری زبان سے یہ جملے نہ نکلنے لگے. ہر آدمی موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے مرنے سے پہلے, اور موت نکلتے ہوئے بھی دیکھتا ہے. روح جب فرشتہ نکالتا ہے تو ہر آدمی دیکھتا ہے. قرآن کہتا ہے اس کا, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. جب روح تمہارے نرخرے تک نکل جاتی ہے, نرخرا سمجھتے ہیں نا, گلا, یہاں یہ نرخرا, یہ فرشتہ جب ملک الموت, اس کا کوئی نام نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں, نہیں, موت کے فرشتے کا کوئی نام ہی نہیں ہے, اس کو صرف ملک الموت کہتے ہیں. وہ سب ضعیف اور کمزور روایتیں ہیں. اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ فلاں, نہیں, اس کا نام ہی ملک الموت ہے, موت کا فرشتہ. وہ روح جب نکالتا ہے تو جانتے ہو جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے تو پہلے کہاں سے نکلتی ہے؟
پیر کے تلوے سے، یہاں سے نکلتے ہوئے ٹخنے پہ آتی ہے، ٹخنے سے نکلتے ہوئے پنڈلی پر آتی ہے، نیچے کا حصہ بیکار، پھر پنڈلی سے کھینچتا ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ بیکار، گھٹنے سے کھینچتا ہوا ران پر آتی ہے، ران سے نیچے کا حصہ بیکار۔ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے گا تو آپ دیکھیں گے پہلے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پہلے اس کی حرکت بند ہوتی ہے۔ پھر وہ کمر تک آتا ہے روح نکالتے ہوئے، کمر سے نیچے کا حصہ بیکار، پھر روح سینے تک آتی ہے، سینے سے نیچے کا حصہ بیکار، اس کے بعد وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ جب اس کی روح نکالتے نکالتے حلق تک، جب یہاں پہنچ گیا اور روح حلق تک آ گئی، قرآن سنیے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ہر انسان کو یہ منظر دیکھنا ہے۔ ہمارے ماں باپ پر دادا پر دادا دیکھ چکے ہیں، ہم اور آپ کو بھی موت آئے گی، یہ منظر ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا ہے، کوئی بچے گا نہیں۔ جب روح نرخرے تک نکالتا ہے ملک الموت، اور یہ روح نرخرے تک یعنی حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو فرشتے کو روح نکالتے ہوئے کہ روح نکال رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں اس وقت تمہارے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت ہم تمہارے بالکل پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تمہارے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ نزدیک ہم تمہارے ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ مجھے دیکھ سکے۔ ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ تم سمجھتے ہو میرا باپ میرے قریب ہے، میرا بیٹا میرا قریب ہے، نہیں، تمہاری بیوی تمہارے قریب ہے، چمچ سے پانی پلا رہی، نہیں، اللہ کہہ رہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، میں تم میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں اس وقت، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں پھٹی، تو ہم اور آپ بند کرتے ہیں، مر گئے نہیں، آنکھیں بند کر دو، لیکن مرتے وقت آنکھیں کھلی رہتی ہیں، جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں پھٹ، کیوں؟ مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے اور فرشتہ نکال رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ ملک الموت کے پاس عذاب کے فرشتے بیٹھے ہیں یا رحمت کے فرشتے، یعنی میری فرشتے کا کام تو روح نکالنا ہے، بس روح نکال کے کس کے حوالے کرے گا؟ اگر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرا تو تم جنتی، اور اگر عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیا تو جہنمی۔ فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، عذاب کے بھی رحمت کے بھی۔ ملک الموت جب روح نکالتا ہے اس وقت انسان دیکھتا ہے کہ یہ روح نکال رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو کس کے حوالے کیا جائے گا۔ مرنے سے پہلے وہ اپنے انجام کو جان جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ دن دیکھنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خطرناک منظر ہوتا ہے، زندگی بہت لطف میں گزار سکتے ہو، کیرم بورڈ کھیل کے گزار سکتے ہو، شراب پی کے اور تاڑی پی کے گزار سکتے ہو، بیڑی سگریٹ پی کے گزار سکتے ہو، لیکن اس منظر کتنے دن، 60 سال 70 سال 80 سال رات کے 12 بجے کے بعد موبائل میں گندی گندی فلمیں دیکھ کر گزار سکتے ہو یہ زندگی، لیکن کتنے سال، 70 سال 75 سال 80 سال اس کے بعد اس منظر کو دیکھنا ہے، ہونا ہے یہ منظر ہمارے اور آپ کے سامنے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کاش قرآن کو ہم پڑھنے سے زیادہ سمجھنے والے ہوتے۔ ہندی میں بھی آتا ہے، بنگلہ میں بھی آتا ہے، انگلش میں بھی آتا ہے، رٹنے سے اور صرف پڑھنے سے بہتر ہوتا کہ آدمی ایک رکوع پڑھتا لیکن معنی اور مطلب دیکھ کر پڑھتا، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا ہوتا۔ آج مولانا جرجیس کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ سے زیادہ تو چھتوں پر عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے ریکارڈ توڑ دیا چپ رہنے کا۔
آج تو انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا. سنا ہے کہ عورتیں نہیں منہ بند کرتی ہیں, لیکن ان کے منہ چل رہے ہیں آج. غور کرو قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. بہت طاقتور ہو, بہت پیسے والے ہو نا, بہت بڑے کرمنل تھے دنیا میں, 10 15 20 مرڈر کیے تھے نا. توتی بولتی تھی تمہاری دنیا میں, تمہارے ایک آنکھ سے پورا گاؤں کانپ جاتا تھا. تم جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ مارے ڈر کے اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے. بہت پاورفل تھے نا, بہت طاقتور ہو. اللہ انہی کو چیلنج کر رہا ہے. بہت پیسے والے ہو نا, بہت دولت مند ہو. ہر چیز تم پیسوں کے بلبوتے پر خرید لیا کرتے تھے نا. جھوٹے گواہ کورٹ اور کچہریوں میں اکٹھا کر کے اور جھوٹی گواہی دلوا کر مقدمے کو کا رخ بدل دیتے تھے نا. بہت پاور تھا تمہارے پاس. ہمت ہے ترجعونہا, ملک الموت جو روح نکال رہا ہے, ملک الموت سے روح لے کر اس سے چھین کر اپنی باڈی میں واپس لے کر دکھاؤ. بہت پیسہ ہے تمہارے پاس, اگر تمہارے پاس دولت ہے تو اگر ہمت ہے تو ملک الموت کو خرید کر دکھاؤ. بہت دولت ہے تمہارے پاس. ہیروئن کا, افیم کا بہت بڑا دھندا کیا ہے تم نے, نقلی نوٹوں کا بہت بڑا ویوپار کیا تم نے, منسٹر بن کر کروڑوں روپے کمائے ہیں تم نے. تمہارے گھروں میں فرش کے نیچے اور تمہارے تکیوں کے نیچے پیسے ملے ہیں, بہت کمایا ہے. اگر ملک الموت کی قیمت لگا سکتے ہو تو لگاؤ, خرید کر دکھاؤ. اگر تمہارے پاس پیسہ اور دولت میں اگر تمہاری روح واپس آ سکتی ہے تو ملک الموت سے قیمت دے کر اس روح کو اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ. اگر تمہارے اوپر کوئی اور حکومت نہیں کر رہا ہے, اگر تم سپر پاور ہو, اگر تمہارے اوپر کوئی اور پاور نہیں ہے, کوئی اور طاقت نہیں ہے, اگر اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تم بہت پاورفل ہو, تو اس روح کو اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ. ترجعونہا, لوٹاؤ نا, اس روح کو اپنے اندر گھساؤ نا, جو ملک الموت نکال رہا اس سے واپس لے کر اپنے اندر لوٹاؤ. نہیں لوٹا سکتے ہو. ان کنتم صادقین, اگر تم دولت مند ہو, پاورفل ہو, اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے بھی زیادہ پاورفل کوئی ہے, طاقت کوئی ہے, ماسٹر آف ورلڈ کوئی ہے, کریٹر آف یونیورس کوئی ہے, اس جگت کا سوامی کوئی ہے, وہی ہے اللہ. اس کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ موت کا فرشتہ جب تمہارے حلق پر سوار ہو کر تمہاری روح نکالنے لگے اور اس وقت تمہارے منہ سے جملے نکلنے لگے فَأَصَّدَّقَ, تھوڑی سی مہلت دے دو, لولا اخرتنی الی اجل قریب. اجل, اجل کہا, اجل. اے ملک الموت, تھوڑی سی مہلت دے دو. کیوں؟ فرشتہ موت روح نکال رہا ہے, حلق تک پہنچ بیٹھا ہے, روح نکال رہا ہے. اب تم کہہ رہے ہو لولا اخرتنی الی اجل قریب, تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے بس مجھے. ہم نہیں کہہ رہے 2 دن کے لیے چھوڑ دے, 3 دن نہیں, تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. مجھے معلوم ہے کہ میرا خزانہ کہاں ہے, مجھے معلوم ہے کہ میرا سونا چاندی کہاں, مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس دولت کہاں ہے. تھوڑی سی, اس وقت دولت بری لگے گی, قسم رب کعبہ کی قسم, اس وقت دولت بری لگے گی, اس وقت پیسہ برا لگے گا, سونا چاندی برا لگے گا. اس وقت انسان کیا سوچے گا؟ تھوڑی سی مہلت دے دے, اتنی دے دے کہ میں اپنا سونا, اپنا چاندی, اپنی دولت نکالوں, فَأَصَّدَّقَ, صدقہ کر دوں, خیرات کر دوں, دے دوں, غریبوں میں لٹا دوں, وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں میں بن جاؤں, نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں. اتنی سی مہلت دے دے. نہیں, جواب کیا ملے گا؟ نہیں. اب 1 لاکھ نہیں, 1000 نہیں, یہاں تو مولانا 500 1000 مانگتے تھے, 10 آدمی 20 آدمی مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے. اس وقت تم کروڑوں روپیہ سونا چاندی بھی کہو گے کہ ہم دینے کے لیے تیار. آواز آئے گی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ لالچی تھوڑی ہے,
تیری دولت کا محتاج تھوڑی ہے. جو موقع دیا تھا ختم, اس کا ٹائم ختم. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اب کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی, ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی. 1 گھنٹہ تو بہت دور کی بات, 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی. 2 گھنٹے تو بہت دور کی بات. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اب تیرا وقت آ چکا ہے. اب نہ مسجد کو پیسے کی ضرورت ہے, نہ تیرے سونے اور چاندی کے خیرات کی ضرورت ہے. تیرے مرنے کے بعد تو وہ دوسروں کا ہو ہی جائے گا, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. چل ہٹ, ملک الموت اس کی روح نکال لے گا. یہ ہے موت کو ناکام کرنے کا بھی راستہ اور کامیاب بنانے کا بھی راستہ. اگر ہم نے اپنی زندگی میں نیک عمل کر لیا, صدقہ و خیرات کر لیا تو کامیاب زندگی, اور نہیں کیا تو گئے. اور لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بھی خرچ کرنا چاہو